بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر، اور پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، تمہاری چاہت کو نہیں بھولے گا، تمہارے صبر انتظار کا صلہ ضرور دے گا۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم پر رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ اللہ نے تو تمہیں تب بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا جب تم اس سے فاصلے بنائے بیٹھے تھے، پھر اب کیسے اکیلا چھوڑ دے گا جب تم اس سے سارے فاصلے ختم کر بیٹھے ہو؟ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں اور کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع مت کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں، اور وہ فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کس قدر خوبصورت تسلی ہے یہ! آپ اور میں اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں، جن بھی حالات میں ہیں، وہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مالک جو پالنے والا ہے، جو خیال کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو بچانے والا ہے، وہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ خود کو اس کی رحمت سے باہر نہ سمجھے۔ میرے یہ لکھے الفاظ اگر آپ کو پڑھنا نصیب ہو رہے ہیں تو یہ بھی اس رب کی رضا سے ممکن ہے۔ اس رب نے پہلے اپنی یہ تسلی مجھے دے کر پرسکون کیا، اور پھر مجھے توفیق دی کہ میں آگے آپ سب کو بتا سکوں۔ تو اب خوش ہو جائیں کہ آپ کے مسئلے حل ہونے کو ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پہ صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے۔ پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔